بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آج مولانا روم کی کتاب مثنوی مولوی مانوی سے ایک کہانی کا انتخاب کیا ہے۔ یہ کہانی ان کی کتاب کی 6 جلد میں ہے۔ تو بغداد میں ایک شخص رہتا تھا، اسے وراثت میں بہت سا مال ملا۔ تو وراثت کا مال وفادار نہیں ہوتا، وگرنہ وہ مالک سے کیوں جدا ہو۔ اسی طرح وارث کو بھی اس کی قدر نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو کمانے کے لیے اسے کوئی محنت اور مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ چنانچہ اس شخص نے بھی اس مال کا یہی حال کیا۔ اس نے اسے بے دیگ اڑایا اور ایک وقت آ گیا کہ فاقوں پر نوبت آ گئی۔ اب اسے اللہ کی یاد آئی اور وہ گریہ زاری کرنے لگا کہ اللہ میری مدد فرما۔ کئی روز گزر گئے۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا، کسی غیبی آواز نے اسے کہا کہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن اس کے لیے تجھے مصر کا سفر کرنا ہوگا، اس لیے فوراً مصر کی طرف روانہ ہو جا، اور یہ خزانہ تجھے خاص کوچے میں ایک خاص جگہ پہ دفن ملے گا۔ چنانچہ ایک رات وہ خاموشی سے بغداد سے نکلا اور مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ مصر پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ اسے شدید بھوک ستا رہی تھی اور غربت کی وجہ سے اس نے کئی روز سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ شرمندگی اور اجنبی ہونے کی وجہ سے وہ کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتا تھا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ رات کے وقت وہ باہر نکلے گا اور کسی شخص سے روٹی مانگ کر سب سے پہلے پیٹ کی آگ بجھائے گا۔ ادھر مصر کے اس شہر کا یہ حال تھا کہ وہاں ڈاکے اور چوریاں بہت زیادہ ہو رہی تھیں اور پولیس بہت مستعد تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا ہوا تھا کہ رات کے وقت جو بھی گھومتا ہوا نظر آئے اسے گرفتار کر لیا جائے اور چوری کا الزام ثابت ہونے پر ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ شہر کا کوتوال بہت زیادہ دباؤ میں تھا۔ وہ رات کو خود بھی گشت کرتا اور ڈیوٹی دیتا۔ اتفاقاً کوتوال نے اسے دیکھ لیا اور گرفتار کر کے بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے اس سے روتے ہوئے التجا کی کہ وہ اس کی فریاد سن لے۔ چنانچہ کوتوال نے اسے پہچان لیا کہ یہ شخص اجنبی ہے اور مصر کا باشندہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے اس پر رحم کیا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور اس وقت یہاں مصر کے شہر میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں بغداد کا رہنے والا ہوں۔ تو کوتوال نے پوچھا کہ تم اس وقت مصر کیسے آئے؟ اس نے اپنی غربت کی تفصیل سنائی اور اس نے جو خواب دیکھا تھا اس کے بارے میں بتایا۔ کوتوال کو اس کی حالت اور گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص سچ بول رہا ہے۔ اس نے اس سے کہا کہ اپنا خواب بیان کر۔ جب اس نے یہ خواب سنایا تو کوتوال بہت ہنسا اور کہنے لگا کہ ایسا ہی خواب میں مسلسل کئی راتوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بغداد کے فلاں کوچے اور فلاں گھر میں ایک خزانہ دفن ہے، لیکن میں تیری طرح بیوقوف نہیں ہوں کہ صرف اس خواب کی بنیاد پر اتنا لمبا سفر طے کروں اور اس کوچے اور گھر میں جا کر بغداد میں جا کر خزانہ تلاش کروں۔ لیکن یہ شخص خوشی سے دیوانہ ہو گیا، کیونکہ کوتوال نے جس کوچے اور جس گھر کا نام دیا تھا وہ اس کا اپنا ہی گھر تھا، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ خزانہ تو میرے اپنے گھر میں ہی مدفون ہے اور میں سارے زمانے کے دھکے کھا رہا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ میں اپنے آپ کو خوب پہچانتا ہوں اور اپنے اس گھر کو بھی پہچانتا ہوں، اس لیے وہ بغداد سے واپس لوٹا اور یوں اس نے وہ خزانہ حاصل کر لیا۔ تو یہ تو ایک واقعہ ہے جو یہ کہانی پہلے مولانا روم نے بیان کی ہے، لیکن مولانا روم نے اس میں کئی طرح کے اس پورے ان کی مثنوی کو آپ پڑھیں تو کئی باتوں کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے۔ ایک تو یہی بات، پہلی جو بات میں نے ذکر کیا کہ وراثت کا مال،
کہ وراثت کا مال وفادار نہیں ہوتا، اور جب انسان ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات جو مولانا نے اس کہانی میں بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر مومن کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اگر دعا میں کوئی ڈیلے ہوتی ہے اس کی قبولیت میں تو اس کی خاص وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس کا مومن بندہ اس سے دعا کرے، اور اس کو یہ چیز پسند ہے۔ تیسری جو بات مولانا نے اس میں ڈسکس کی ہے وہ یہ ہے کہ بعض چیزوں کو ہم اپنے بارے میں برا خیال کرتے ہیں، لیکن دراصل اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھلائی رکھی ہوتی ہے۔ اور چوتھی بات جو سب سے اہم ہے کہ انسان ساری دنیا میں خزانہ تلاش کرتا ہے، لیکن خزانہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات میں رکھا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو پہچان لے تو گویا اس نے سب سے اچھا خزانہ حاصل کر لیا۔ شکریہ۔